السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 239 سے شروع کر رہے ہیں، لیکن حدیث نمبر 238 میں یہ ایک لفظ گزرا تھا الا اوجبا، غالباً یہ اوحبا پڑھا گیا کیونکہ سمجھ ایسے ہی آ رہی ہے، تو یہ الا اوجبا لفظ ہے، اوحبا نہیں ہے۔ یہ ایک تو یہ درست فرما لیں، اگر اوحبا کا کسی کو سمجھ آئی ہو تو یہ اوجبا ہے، پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوا ہے کہ اوحبا پڑھا گیا ہے، لیکن یہ اوجبا ہے۔ الا اوجبا فکان مالک، یہاں سے جی۔ اب دیکھیے حدیث نمبر 239۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال فی مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عامر بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں وصیت فرمائی کہ میرے واسطے بغلی قبر بنائی جائے، وَأَنْصَبُ عَلَى الْلَبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں کھڑی کر دی جائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ بغلی قبر بنائی جائے اور کچی اینٹوں سے اسے بند کیے جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر شکی قبر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ افضل جو ہے وہ لاحد والی قبر ہے۔ بہرحال عن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم احد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنین والثلاث فی قبر واحد وقدموا اکثرهم قرآنا۔ ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا کہ قبریں کھودو اور ان کو وسیع اور گہرا کر دو اور اچھی طرح بناؤ، اور دو دو تین تین کو ایک ایک قبر میں دفن کرو، اور ان میں سے جس کے پاس قرآن زیادہ ہو اس کو آگے کرو اور مقدم رکھو۔ غزوہ احد میں عزیز طلبہ 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شہید ہوئے۔ ان سب کے لیے اس وقت الگ الگ قبریں کھودنا بہت مشکل بھی تھا، اور ایسے خاص موقعوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظیر بھی قائم کرنی تھی، اس لیے آپ نے یہی حکم دیا کہ ایک ایک قبر میں دو دو تین تین دفن کیے جائیں، لیکن اس کی تاکید فرمائی کہ قبریں باقاعدہ کھودی جائیں، گہری بھی ہوں اور وسیع بھی ہوں۔ ایک ہدایت یہاں یہ بھی ہے کہ ترتیب میں جو مقدم ہو اس کو پہلے اور قبلہ کی جانب رکھا جائے، جس کے پاس قرآن زیادہ ہو، بہت زیادہ متقی ہو، عالم ہو، گویا وہ امام ہے، اور اس کے ساتھ والے مقتدی اس حدیث کی بنا پر۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل المیت القبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو قبر میں اتارتے، وقالا، اور فرماتے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، ہم اس بندے کو اللہ کے نام پاک کے ساتھ اور اس کی مدد سے اور اس کے نبی کے طریقے پر سپرد خاک کرتے ہیں۔
وفی روایت و علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے علی سنت رسول اللہ کا لفظ۔ عن جعفر بن محمد عن ابیہ مرسلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے بطریق ارسال روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حشا علی المیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت پر حشا علی المیت، حسا حشا نہیں حسا ہے، حسا لفظ ہوگا، حسا علی المیت ثلاث حسیات بیدیہ جمیعا، وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابنہ ابراہیم ووضع علیہ حسبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر دونوں ہاتھ ایک ساتھ بھر کے 3 دفعہ مٹی ڈالی اور اپنے صاحبزادے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکایا اور اس کے اوپر سنگریزے ڈلوائے۔ حسبہ کنکریوں کو کہتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا مات احدکم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اذا مات احدکم فلا تحبسوہ واسریوا بہ الی قبرہ، جب تمہارا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو، اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو، اور قبر تک پہنچانے اور دفن کرنے میں سرعت یعنی جلدی سے کام لو۔ وَيَقْرَأُ عِنْدَ رَأْسِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ، اور دفن کے بعد سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تا مفلحون، اور پاؤں کی جانب اس کی اختتامی آیات آمن الرسول سے ختم سورہ تک پڑھی جائیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانت فرمائی ہے کہ قبر کو یہ گچ سے پختہ کیا جائے، یا اس پر عمارت بنائی جائے، یا اس پر بیٹھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور بالکل کچی اور سادہ قبر ہونی چاہیے، اس پر کوئی شاندار عمارت کھڑی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس سے غلط نظریات اور غلط عبادتوں کی طرف رجحان ہو جائے گا۔ آج کل بھی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عن نبی مرصد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو قبروں کے اوپر بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ عن عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں ایک قبر سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوں، فقال، تو فرمایا لا تؤذی صاحب هذا القبر ولا تؤذیہ، اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ عن عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم فرماتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو اہل قبور پر اس طرح سلام پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلام ہو تم پر ان گھر والوں مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ، اور ہم اللہ سے دعا اور سوال کرتے ہیں اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ میں چند قبروں پر ہوا، فاقبل علیہم بوجہہ، آپ نے ان کی طرف رخ کیا، فقال السلام علیکم یا اہل القبور، تو فرمایا سلامتی ہو تم پر اے اہل قبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائیں، تم ہم سے آگے جانے والے اور ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہی دو چیزیں کسی کی قبر پر عزیز طلبہ جانے کا اصل مقصد ہونی چاہیے کہ ایک تو ان پر سلام بھیجا جائے اور دوسرا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ وہاں پر رونا پیٹنا یہ سب غلط باتیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سعد بن عبادہ توفیت امہ وہو غائب عنہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا کہ خود سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت وانا غائب عنہا اینفعها شیء ان تصدقت به عنہا۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے لیے نفع مند ہوگا؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، جی ہاں، قال فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، انہوں نے عرض کیا تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اپنا باغ مخراف میں اپنی مرحوم والدہ کے لیے میں نے صدقہ کر دیا۔ تو ظاہر ہے ایصال ثواب کے مسئلہ میں بالکل واضح ہے، لیکن طریقہ ایصال ثواب کا صحیح ہونا چاہیے بس۔ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه 100 رقبۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا عاص بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کے دادا عاص بن وائل، معذرت یہاں رضی اللہ تعالی عنہ کہا، ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے یہ مفہومی میں نے بات عرض کر دی ہے کہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ تو اپنے بیٹوں کو
کیا اوصا انہوں نے وصیت کی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ فاعتق ابنہ ہشام 50 رقبۃ، تو ان کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ فاراد ابنہ عمرو ان یعتق عنہ 50 الباقیۃ، تو دوسرے بیٹا جو عمر تھا اس نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی اپنے حصے کے 50 آزاد کر دیں۔ فقال، لیکن انہوں نے طے کیا یا سوچا حتیٰ اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی اوصى بعتق 100 رقبۃ، میرے باپ نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ 50، اور بے شک ہشام نے اپنی طرف سے 50 آزاد کر دیے۔ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ 50 رقبۃ، اور باقی 50 غلام آزاد کرنے ہیں اس پر باقی ہیں۔ فَأَفَأُعْتِقُ عَنْهُ، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے وہ آزاد کر دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتے، کون؟ یہ جس کے لیے آزاد کیے جا رہے ہیں، عاص بن وائل نے، عاص بن وائل جو ہے وہ اگر مسلمان ہوتا، فَتَقْتُمْ عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک، پھر تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو ان اعمال کا ثواب اس کو پہنچ جاتا۔ یہ حدیث بھی ایصال ثواب کے مسئلے میں بالکل واضح ہے۔ مطلب یہ معلوم ہوا، اصول یہ معلوم ہوا کہ سب اعمال خیر کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ایمان اور اسلام شرط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔